تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بھی تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا۔ ایک آخری بات یہ میں اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں، خاص طور پہ جن کو اجازت خلافت ہے ان کے لیے، کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے۔ یعنی وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے۔ ویسے بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے، تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہے قبالہ۔ جیسے ہمارے دین اسلام میں نا تصوف، کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لیے پوری زندگی خانقاہوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو دین اسلام میں جس طرح تصوف ہے، یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا، اس نے نبی علیہ السلام پر بھی جادو کیا تھا، اس نے اور اس کی دو بہنوں نے، اور نبی علیہ السلام پر 6 مہینے اس کا اثر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا، وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما دیا۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس فکر کی گاجر بنی ہیں؟ تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے دکھا دیا تھا، جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جماعت والے گشت کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں، تو جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا، برکت رہے گی۔ یہودیوں کا یہی حال ہے، تو جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں، اور ان کے جادو کا توڑ 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک تو جو حفاظت کا اقدار بتایا گیا ہے، اپنے اوپر بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالیں کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کریں، اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کریں، انڈیا کا صدر ہے مودی اس کو بھی شامل کریں، اور اس میں سارے اسرائیل کے یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پہ جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں، تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ خلفاء کا خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ امت لاوارث نہیں ہے، اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشائخ کے اوپر ہے، ہر سلسلے کے مشائخ کے اوپر ہے، مگر کم از کم ہم تو پورا کریں نا۔ امید ہے باقی اولیاء کرام اپنی جگہ پہ دعائیں کر رہے ہوں گے اور توجہ کر رہے ہوں گے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ پھر عظمت کے دن عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت۔ نبی علیہ السلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے۔ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا
जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी रसूल ने फरमाया कि जब रात को सोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे बंद करो, यानी अपने दरवाजे जो घर के बंद करने हैं ना, औरतें आमतौर पे बंद करती हैं घर के दरवाजे, तो औरतों को ये अमल सिखाना चाहिए कि वो घर के दरवाजे बंद करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, क्योंकि जो दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया जाता है, शैतान वो दरवाज़ा नहीं खोल सकता, शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकता फिर। और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने पानी के मशीजे का मुंह बांध लिया करो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बर्तन ढाँप लिया करो, और अगर ढाँपने के लिए कोई चीज़ न मिले तो बर्तन के ऊपर लकड़ी रख दिया करो और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी लाइटों को चिरागों को बंद कर दिया करो। अगर तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के ये सारे काम करोगे तो रात को कोई शैतान घर में दाखिल नहीं होगा, उस घर में कोई गुनाह नहीं होगा और उस घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। आज देखिए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो हमारे घरों में दिन रात गुनाह हो रहे जाते हैं, और फिर वो किसी के पास जाते हैं, अमलियात वालों के पास, तो उनका तो चूँकि कारोबार है, उन्होंने पैसे कमाने होते हैं, तो वो सिंपल जवाब देते हैं, जी किसी ने लगता है तुम्हारा रिज्क बांध दिया है, किसी ने तुम्हारा रिश्ता बांध दिया है। और हम इसको बिलीव कर लेते हैं। भाई अल्लाह किसी को देना चाहे तो कौन उसको बांध सकता है? क्यों किसी को छोटा खुदा बनाते हो? कोई किसी का रिज्क नहीं बांध सकता, कोई किसी का रिश्ता नहीं बांध सकता। हमारा एक ही खुदा है, उसके काम को कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ वखा अपना अकीदा भी खराब और अपना अमल भी खराब। सीधी बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो बातें सिखाई उनको करें, खुद ब खुद अमलियात से जान छूट जाएगी। चुनाचे औरतें अक्सर पूछती हैं जी कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटे को जॉब मिल जाए, बहू का वीज़ा रुका हुआ है, फलां काम अटका हुआ है। तो भाई अटके हुए कामों के लिए अमल नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़ुबान से अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मोमिन सुबह शाम 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके हर अधूरे काम को पूरा फरमा देगा। और वो क्या है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बाज़ लोगों को रिज़्क की तंगी के बड़े शिकवे होते हैं और उनके दिल पे फाके का खौफ रहता है, डर रहता है, और फाके से बचने के लिए वो सारा दिन कारोबार के पीछे भागते दौड़ते भी रहते हैं। सुनिए, अबू नईम की रिवायत है, इब्न अबी शैबा ने भी इसको लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह उससे 70 मुसीबतें दूर करेंगे, जिनमें सबसे छोटी मुसीबत उसका फाका होगा। जो शख्स इस दुआ को पढ़े अल्लाह ताला उससे 70 मुसीबतों को दूर फरमाएंगे और सबसे छोटी मुसीबत फाका होगी। और वो फिक्रा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मनजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह। कई मरतबा इंसान गमज़दा होता है और सोचता है मैं तो अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, माँ बाप फौत हो गए, कहाँ जाऊँ, किसको दिल का गम सुनाऊँ, मेरा गम कैसे दूर हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कंजुल माल की रिवायत है कि कुरान मजीद की एक आयत को 3 मरतबा यकीन के साथ पढ़ लें, अल्लाह ताला गमज़दा दिल को तसल्ली फरमा देते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कितनी मुख्तसर सी आयत है और अक्सर बच्चियों को याद भी होती है। इस आयत को 3 मरतबा पढ़ने पर अल्लाह ताला इंसान की सैडनेस ख़त्म कर देते हैं, गम ख़त्म कर देते हैं, दिल को खुशी अता फरमा देते हैं। कई लोगों को देखा कि बीमार होते हैं, कभी हस्पताल का चक्कर, कभी डॉक्टर के पीछे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में फरमाया, इस हदीस को मुस्नद अहमद ने रवायत किया और तिबरानी ने रवायत किया कि जो शख्स फजर के बाद 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह 4 मर्ज़ों से उसको निजात अता फरमा देते। उम्मीद है कि मस्तूरात तवज्जो से ये बात सुनेंगी और इसकी अहमियत को ज़रा समझेंगी कि जो शख्स फजर के बाद 3 मरतबा ये आयत पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको 4 बड़े बड़े मर्ज़ों से बचाएंगे। नंबर 1, पागलपन। अगर कोई आदमी मेंटली अनबैलेंस्ड हो, रिटार्डेड हो, या जिस बंदे को चीज़ें भूल जाती हों या चीज़ें याद न रहती हों, ज़हन से मुतल्लिक़ जो बीमारियां हैं
وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی، جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز صحیح یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو، تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے۔ وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غم زدہ دل کو تسلی ملنا، اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے۔ اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا۔ دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے۔ جو امام مہدی کے آنے پر اور کی زندگی میں بہت ساری چیزیں تو ہیں، برکت نہیں ہے۔ اولاد ہے نافرمان، برکت نہیں۔ شادی کے بعد بیوی ہے، لڑائی جھگڑے، برکت نہیں۔ تنخواہ ملتی ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، برکت نہیں۔ صحت میں برکت نہیں، کسی چیز میں برکت نظر ہی نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بہت کم نوجوان ہوں گے جو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ۔ قرآن سے تبرک حاصل کر، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات بھی برکت والی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی برکت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ تو اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی برکت والا ہے۔ یہ برکتوں کے خزانے ہیں۔ جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے اتنا برکتیں آئیں گی، جتنا قرآن سے محبت بڑھے گی اتنا برکتیں آئیں گی۔ مسلمان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ ہر گھر کے اندر برکت کا کنواں موجود ہے، خزانہ موجود۔ اب اس کو نہ پڑھے ہم تو یہ ہماری کم قسمتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی کفار آتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن مجید کی برکت ایسی تھی
کہ وہ لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ آج بھی یہ قرآن سینوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اسے ہم پڑھیں تو تب بات ہے نا۔ اور قرآن مجید شافع ہے، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید بڑا جھگڑالو ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، بحث مباحثہ کرے گا، یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ کیوں جہنم جا رہا ہے؟ یا تو مجھے اپنے کلام میں سے نکال دیں یا اس کو جنت بھیج دیں۔ قرآن مجید ایسا وکیل ہے، اللہ اس کی بات کو قبول فرمائیں گے اور جہنم میں جانے والے بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ بلکہ بہتر ہے، ورنہ تو نعمت کا اظہار کرنا چاہیے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بتانا چاہیے۔ لیکن جب دل میں یہ بات ہو کہ اس نعمت کے اظہار سے لوگ حسد کریں گے، ان کی نظر مجھے لگ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں نعمت کا چھپانا یہ اعلیٰ ہے۔ دوسرا، نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ تدبیر کیسے؟ کہ جیسے ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ کمزور ہوتی تھی، جلدی بخار ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، تو ان کے بارے میں صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، میں ان کو کوئی پڑھ کے دم کر دیا کروں؟ تو نبی السلام نے فرمایا ہاں کر دیا کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں کچھ پڑھ کے کلمات، قرآن کی آیات ہوں یا حدیث کی دعائیں ہوں، تو دم کرنا اس کو بھی آپ نے جائز فرمایا۔ ایک اور صورت ہے کہ اگر نظر لگے جس کی وہ قریب ہو تو اسے بتا دینا بھی بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ ماں کی نظر لگ جاتی ہے، باپ کی نظر لگ جاتی ہے، تعجب سے دیکھتے ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، پھول کی طرح ہوتے ہیں، تو اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی تم بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہو، تمہیں بہت اچھا لگا، پیارا لگ رہا ہے، تو تم ماشاءاللہ کہہ دو۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اور بڑی عظیم الشان۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ اس کی روایت کرتے ہیں، قال لما نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، حرب الغیم الی المشرقی، تو بادل چھٹ گئے اور سب بادل مشرق کی طرف، مشرق کی سمت میں چلے گئے، وسکنت الرياح، اور ہوائیں بند ہو گئی، ان جو جکھڑ چل رہے تھے، ہوائیں چل رہی تھی وہ بند ہو گئی، وہاج البحر، اور سمندر کے اندر جو تلاطم تھا، ہائی ٹائیڈ، وہ بھی رک گیا، وادخزت البہائم، اور جانوروں نے بھی کان لگا لیے کہ بھئی کیا خاص مسئلہ ہے کوئی، ورجمت الشیاطین من السماء، اور شیاطین پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، ان کو رجم کیا گیا، وحلف اللہ تعالی بعزتہ وجلالہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور اپنی جلال کی قسم کھا کر کہا، الا یسمى اسمہ علی شیء الا بارک فیہ، کہ میرا نام نازل ہوا ہے، جو بندہ اس نام کو کسی کام پر پڑھے گا میں اس کام میں برکت عطا کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا نام پڑھا جائے گا، جس کام کے شروع میں میرا نام پڑھا جائے گا، میں اس کام میں برکت عطا کروں گا۔ چنانچہ اسلام سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے، وہ ہر کام سے پہلے اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کا نام لینے سے ہمارے کام میں برکت ہو جائے گی۔ لیکن جب اسلام آیا تو شریعت نے حکم دیا کہ نہیں، تم ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لو، اللہ کے نام سے برکت ہو جائے گی۔ یہ جو بسم اللہ ہے نا، اس کے 19 حروف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حروف کو گنے تو بلکہ ہیں 19۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے جو داروغے ہیں وہ بھی 19 فرشتے ہیں، قرآن مجید میں ہے۔ تو بسم اللہ کے 19 حروف ان 19 فرشتوں کی پکڑ سے بندے کو بچا رہے ہیں۔ تو جو بندہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اور بعض مفسرین نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ دن کے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، تو 5 نمازوں کے بدلے 5 گھنٹوں کے گناہ معاف، باقی رہ گئے 19 گھنٹے۔ تو اگر وہ بسم اللہ کا تکرار بھی کرتا ہے تو 19 حروف کے بدلے اللہ 19 گھنٹوں کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا، لیکن ایک صورت ایسی ہے، اس کا نام ہے سورہ توبہ۔
اس سے پہلے اللہ نے سورہ بسم اللہ کو نازل نہیں کیا. آپ قرآن مجید پڑھیں تو دیکھیں گے کہ پچھلی صورت اور اس صورت کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ سورہ توبہ میں مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم ہے، کافرین کے ساتھ. اب اللہ کے قتال کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس لیے اللہ نے اس سے پہلے سورہ بسم اللہ نازل نہیں فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، مگر یہ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. الرحمن الرحیم کا جوڑ ذبح کرنے کے ساتھ ہی بنتا، اس لیے تکبیر کہہ رہی ہے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں نازل ہوا اللہ نے وہ سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما لیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. اور علماء نے ایک طور لکھا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ میں نازل ہوا وہ بسم اللہ کے پہلے حرف با کے اندر آ گیا. با کا حرف جو ہے وہ وزن کے لیے ہوتا ہے، جوڑنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اس لیے بسم اللہ کے دو معنی ہیں. عربی زبان میں اسم کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک اسم کا مطلب عربی زبان میں برکت بھی ہے، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں تھیں نا پرانے زمانے کی، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال اللہ دی برکت نال، یہ لوگ بہت پڑھتی تھی. چھوٹے تھے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ میں آتی ہے. اصل میں وہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا کرتی تھی اللہ کی برکت کے ساتھ، بسم اللہ کہتی تھی ہر کام سے پہلے. ان کی زبانیں بسم اللہ سے رطب اللسان بالکل تر رہتی تھی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید تو پاک بندہ پڑھ سکتا ہے. اگر کسی پر غسل فرض ہو، جیسے جنبی بندہ ہوتا ہے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، یا عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی. لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قرآن کی آیت ہے مگر اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو ایک خاتون تھی امرا فرغانیہ، ایک وادی ہے اس کا نام ہے فرغانہ والی. اس سے بڑے علماء ہوئے ہیں، اندجان مرغنان یہ وہاں کے شہر ہیں. ہدایہ جنہوں نے لکھی قاضی برہان الدین المرغنانی رحمۃ اللہ، یہ بھی وہیں سے تھے. تو امرا فرغانیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ سکتی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اور کوئی بھی محب کسی بھی حالت میں محبوب کا نام لینے سے روکا نہیں جا سکتا. یہ نہیں کہا سکتا کہ اب تم محبوب کا نام نہیں لے سکتے، جس حال میں بھی ہوگا وہ محبوب کا نام تو لے سکتا ہے. اس لیے بسم اللہ کی اللہ نے اجازت عطا فرما دی. اس لیے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں انس اس کے راوی ہیں کہ من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیما للہ غفر اللہ لہ، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبارت سے پہلے، اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، یہ دور منصور کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو برکت سے خالی ہو جاتا ہے اچھا کام، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی اب اس میں برکت ختم ہو گئی. بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا.
इसलिए शिकार की नीयत से कुत्ते को पालने की इजाज़त है, ये हिफाजत की नीयत से, मगर उसको घर के बाहर रखा जाए, घर के अंदर न दाखिल किया जाए। अगर घर के अंदर कुत्ता आ गया तो घर में से बरकत ख़त्म हो जाएगी, फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे। तो कुत्ता इतना नजस जानवर है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी बर्तन को कुत्ता सूंघ ले तो उस बर्तन को 7 मरतबा पानी से धोएं और 8वीं मरतबा उसको मिट्टी और रेत के साथ धोएं, ताकि उसकी नहुसत बरकत खत्म हो जाए। अब जिस कुत्ते के सूंघने से बर्तन को 8 मरतबा धोना पड़ता है, वो कितना नजस होगा। लेकिन हदीस पाक में आता है कि अगर शिकार के लिए कुत्ता पाला हुआ है, पहले ज़माने में खरगोश का शिकार करते थे कुत्तों के जरिए से, तो नबी ने फरमाया कि अगर कोई बंदा शिकारी कुत्ते को छोड़ना चाहता है शिकार के लिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको रवाना करता है और वो कुत्ता मरा हुआ शिकार लेके आता है, यानी पकड़ने में वो मर गया, शिकार वो खरगोश मर गया, अब वो मरा हुआ जानवर भी है, वो बंदे के लिए हलाल होता है, क्योंकि उसके ऊपर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी। अदी बिन हातिम ताई के बेटे थे साहबी पद में, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी से मैं कभी कभी शिकार करता हूँ, लेकिन मैं जब अपना कुत्ता छोड़ता हूँ ना शिकार के ऊपर, तो मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ, मगर उसके साथ जंगली कुत्ते भी शामिल हो जाते हैं शिकार को पकड़ने में, तो शिकार मर जाता है। अब क्या मेरे लिए उस शिकार को खाना जायज़ है? तो नबी सान फरमाया, नहीं जायज़ नहीं, इसलिए कि उन कुत्तों के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई, इसलिए उनका शिकार हलाल नहीं। आप अंदाजा लगाइए बिस्मिल्लाह की बरकत का कि एक कुत्ते इतना नजस जानवर बिस्मिल्लाह पढ़ के शिकार के लिए छोड़े तो उसका मरा हुआ जानवर भी शरीयत ने हलाल करार दे दी। चुनाचे बिस्मिल्लाह की वजह से अल्लाह ताला बंदे की मुश्किलात को ख़त्म कर देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने हज़रत अली अन्हु को फरमाया, अला उअल्लिमुका बिकलिमात इज़ा वक़त फ़ी वर्ततिन क़ुल्तहा, ए अली मैं आपको कुछ कलिमात न सिखाऊं कि जब तुम मुश्किल में पड़ जाओ तो उन कलिमात को पढ़ लिया करो। क़ाल बला, अर्ज़ किया, अल्लाह के हबीब से आप मुझे ज़रूर सिखाइए। तो नबी अलैहि ने फरमाया कि जब तू किसी मुश्किल में पड़ जाए, फ़क़ाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। जब भी तू किसी मुश्किल में पड़ जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा कर और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, इन कलिमात के पढ़ने से अल्लाह के मुश्किलात को दूर फरमाएंगे। अब ये अमल किसी एक आम पीर ने नहीं बताया, दुनिया के पीरों के सरदार, दुनिया के नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं, ये अमल उन्होंने बताया है, तो कितना सच्चा और पक्का अमल होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिस अमल को बल्ले बांध लें, जब कोई मुश्किल पेश आए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम ये पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को दूर कर देंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वजह से सिर्फ दुनिया की मुश्किलात दूर नहीं होती, आखिरत की मुश्किलात की दूर होती। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो उनको कश्फन पता चल जाता था कि कब्र में क्या हो रहा है। वो एक मरतबा एक कब्र के करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कब्र में बंदे को अज़ाब हो रहा है। जब वापस हुए तो उन्होंने देखा कि कब्र तो जन्नत का बाग बनी हुई है, तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह पहले मैंने देखा था तो ये जहन्नम का गड़ा था, अब मैं देख रहा हूँ तो ये जन्नत का बाग है, ये मामला क्या है, मेरे ऊपर खोल दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम, एक बंदे की कब्र है जो बड़ा गुनाहगार था, जब वो फौत हुआ उसकी बीवी हामला थी उस वक्त, तो चूंकि वो गुनाहगार था उसको हमने कब्र का अज़ाब दे दिया। अब उसकी बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ उसको पढ़ाने के लिए मदरसे ले गई और कारी साहब को कहा कि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाओ। आज उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, उसके मासूम मुंह से जब बिस्मिल्लाह निकली तो मेरी रहमत ने गवारा न किया कि मासूम बच्चा तो बिस्मिल्लाह पढ़े और मैं उसके बाप को कब्र में अज़ाब दूं। मैंने उसके बाप को जन्नत का बाग बना दिया। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि जब कोई बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ना सीखता है, अल्लाह 4 बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह सीखने पर एक बच्चे की मग़फ़िरत हो जाती है, एक पढ़ाने वाले की मग़फ़िरत हो जाती है और एक बच्चे के माँ बाप, उन दोनों की मग़फ़िरत हो जाती है। बिस्मिल्लाह के सीखने पर अल्लाह 4 बंदों के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो इसलिए ये बिस्मिल्लाह हमें
صرف دنیا کی مشکلات سے ہی نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ جسم آدم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھے تو پہلا نام کون سا آتا ہے، باقی صفاتی نام بعد میں ہی، اور ذاتی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام سب سے پہلے، ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس سے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا جی کوئی اور دلیل نہیں، ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو 40 سال پیچھے ہٹا دیا کرو۔ یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، اگر ہم اس اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹل جائیں گی؟ بس انسان شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، حتیٰ کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت کا آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو اللہ کا نام کتنی برکت والا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہا تھے، عالم تھے، ان کا نہیں کوئی اس کا بند دلیل دے کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا سکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے، اللہ نے خطاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اگر کوئی اور نام اسم اعظم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنے تعارف کرواتے۔ اللہ نے تعارف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ ابھی ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اسم اعظم ہے۔ چنانچہ اللہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء عنہ کی ایک باندی تھی، وہ ایک پوچھنے لگی کہ حضرت آپ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہ میں انسان ہوں۔ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ انسان ہیں، آپ کوئی اور ہیں۔ ان کا نہیں میں انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان ہی۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں 40 دن سے آپ کے کھانے میں زہر ملا کے آپ کو کھلا رہی ہوں اور آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ انسان نہیں ہیں۔ ان کا نہیں میں انسان ہوں لیکن میری عادت ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی بتائی دعا پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کی برکت سے اللہ مجھے کھانے کی نقصان دہ چیزوں سے محفوظ فرما دے۔ اور یہی واقعہ خالد بن ولید عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک مرتبہ دشمن نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جس کے پاس زہر کی ایک بوتل بھی چھوٹی سی شیٹ کی تھی۔ اس نے کہا جناب آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ زہر ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اگر کوئی بندہ پی لے تو وہ بچ نہیں سکتا، اور ہم نے اپنی تلواروں کی دھار پر یہ زہر لگائی ہوئی ہے، اس لیے اگر اس کا چھوٹا سا کٹ بھی کہیں لگ جائے تو وہ بندہ کٹ کی وجہ سے نہیں زہر کی وجہ سے مر جاتا ہے، آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو خالد بن ولید نے فرمایا اچھا یہ زہر کی شیشی مجھے دکھاؤ۔ وہ ہاتھ میں لی اور آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ
शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाउत, और पूरी जहर की बोतल आपने पी ली और अल्लाह ने उनको महफूज रखा। यानी जिस नाम की बरकत से जहर के असरात भी बंदे को नुकसान नहीं दे सकते, तो बाकी चीजें क्या नुकसान देंगी। इसलिए हमें चाहिए कोई चीज पीनी हो या खानी हो तो बिस्मिल्लाह उससे पहले जरूर पढ़ा करें, ताकि उस चीज के नुकसान से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। चुनांचे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान नाम से रवायत है कि नबी रिसाल ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो नाम है ये इसमें आज़म है। उनका अल्लाह के ये इसमें आज़म है। फरमाया हाँ, इसमें और इसमें आज़म में ऐसा ताल्लुक है जैसे आँख की सफ़ेदी और आँख की स्याही के अंदर होता है। अब आँख की सफ़ेदी और आँख की स्याही आपस में मिली हुई है। आप अपनी आँख में देखें, स्याही और सफ़ेदी मिली हुई है। तो इसका मतलब ये कि नबी ने सामने डायरेक्ट नहीं बताया, चूँकि अल्लाह ताला राज रखना चाहते थे, लेकिन हिंट दे दिया कि बिस्मिल्लाह और इसमें आज़म में बहुत कुर्ब है। तो बहरहाल अल्लाह का नाम इसमें आज़म है। नाचा अल्लामा कलूबी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक औरत थी और उसका खामिन जो था वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज का था। वो मौके ढूंढता था कि मैं किसी तरह अपनी बीवी को जलील रुसवा करूँ, परेशान करूँ, डांट डपट करूँ, मारपीट करूँ। एक मरतबा उसके बाद कुछ पैसे थे, उसने वो थैली अपनी बीवी को पकड़ा दी और कहा कि इनको महफूज रख देना। उस औरत की आदत थी कि जो काम करती थी वो बिस्मिल्लाह पढ़ के करती थी, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के थी। चुनांचे उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और अलमारी के अंदर वो थैली रख दी। अब बेचारी को क्या पता था कि मेरे खामिन की नीयत क्या है। खामिन ने जब देखा कि औरत दूसरे कमरे में है, उसने वो थैली उठाई और उसके जो पैसे थे वो कॉइन थे, उसने वो अंदर एक कुआं था घर के अंदर, उस कुएं के अंदर फेंक दिए और खाली थैली उसे वापस रख दी। उसका मतलब ये था कि अब मैं इसको कहूँगा मेरे पैसे वापस लाओ, ये कहेगी पैसे नहीं, तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा, मैं फिर डांट डपट करूँगा, इसको जलील रुसवा करूँगा। औरत बेचारी को क्या पता था। अब 2-3 दिन के बाद खामिन ने उसको बुलाया और कहा, देखो मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे ना, मुझे ज़रूरत है, पैसे वापस लाओ। चुनांचे वो औरत गई, उससे जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ के अलमारी का दरवाज़ा खोला। कहते हैं कि जब उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी और मेरी इस बंदी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा है, आप जाएं और कुएं से वो सारे पैसे निकाल के इसकी थैली पे वापस कर दें। तो जब उसने देखा तो थैली में पैसे थे, उसने लाकर अपने खामिन को दे दिए। इस वाक़े के बाद खामिन जो उसके साथ बुग़्ज़ रखता था वो ख़त्म हो गया, बल्कि खामिन जो था वो नेकी की ज़िंदगी इख्तियार कर गया। अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह की बरकत से उसको खामिन की परेशानी से भी महफूज फरमा लिया। बिस्मिल्लाह में हर दर्द के लिए शिफा मौजूद है। चुनांचे कैसर रूम ने हज़रत उमर लानो को ख़त लिखा। उस वक्त तो मुसलमान बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड और बड़ी पावर समझे जाते थे। तो कैसर रूम ने ख़त लिखा उमर लानो को कि मुझे सर में हर वक्त दर्द रहता है, जैसे शटी का पेन होता है ना, आधे सर में दर्द होती है, उसके सर में हर वक्त दर्द रहता था। उसने कहा कि अगर आपके पास कोई इसका इलाज हो तो मुझे भेज दीजिए। हज़रत उमर लानो ने एक टोपी भिजवाई और फरमाया कि इस टोपी को सर में कर लिया करें, आपके सर की दर्द दूर हो जाएगी। चुनांचे वो टोपी जब सर पे करता, जितनी देर करता दर्द खत्म हो जाती, जब टोपी उतारता दर्द फिर शुरू हो जाती। अब एक दिन उसने सोचा कि इस टोपी में क्या मकनतीसियत है। चुनांचे उसने टोपी को उतार के देखा तो उसके अंदर की तरफ हज़रत उमर लानो ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। इस आयत की बरकत से अल्लाह उसके सर के दर्द को ख़त्म फरमा देते थे। चुनांचे सहाबा कराम बीमार बंदे को बिस्मिल्लाह पढ़ के दम किया करते थे। हदीस पाक में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आयशा रवायत करती हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कई मरतबा आते और नबी अलैहिस्सलाम बीमार होते तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया करते थे। ये एक ऐसा अजीम अमल है कि जो हमारी सब बीमारियों, सब दर्दों, सब मुसीबतों के लिए दरियाक है। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस ने नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत की, ऐ अल्लाह के रसूल, में जब से मुसलमान हुआ हूँ तो मेरे जिस्म में दर्दें रहती हैं, इधर दर्द इधर दर्द। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें जिस जगह पे दर्द हो तुम हाथ रखकर उसके यानी जगह पर हाथ रख के बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारे दर्द को ख़त्म कर देगा। चुनांचे
جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے. اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما لیا تھا. عبداللہ ابن عباس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا لیا کرے, ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں, بیماری کا دم بتا دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس پر پڑھا کرو بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نار ومن شر حر النار اخرجہ الترمذی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا. اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں. اس لیے ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے. احد کے موقع پہ حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا تو بے اختیار ان کی زبان سے آہ نکلی. جیسے زخم لگتا ہے نا تو آہ بندہ کرتا ہے آہ. تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی تو نبی صاحب نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرأیت بناءک الذی بنى اللہ لک فی الجنۃ وانت فی الدنیا. اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا. اگر تو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے. تو یہ بسم اللہ ایسا عمل ہے. چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی نے کہا تا سے شیطان برباد ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ شیطان برباد ہو جائے, وہ موٹا ہو جاتا ہے سن کے کہ دیکھو میں نے شرارت کی اور ان کو تکلیف پہنچی, وہ موٹا ہو جاتا ہے. تم پڑھا کرو بسم اللہ. جب تم بسم اللہ کرو گے تو شیطان خوش یعنی کمزور ہو کے چونٹی جیسا بن جائے گا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھوکر لگنے پر, تکلیف پہنچنے پر ہم اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو چھوٹا کر دیں گے اور ہماری تکلیف کو دور فرما دیں گے. نبی اسلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے. جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی, اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. یہ کتنا چھوٹا عمل ہے. اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں, اپنے بچوں کو بھی, اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دیں. عبداللہ ابن عباس عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ میرے حادثے بہت ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہر وقت, کبھی کوئی اور میں بڑا پریشان. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب گھر سے نکلا کرو تو یہ پڑھیا کرو بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی, یعنی میرے اوپر بسم اللہ, میرے اہل کے اوپر اور میرے مال کے اوپر بسم اللہ. تم یہ دعا پڑھ لیا کرو. اس صحابی نے جب سے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اس کے بعد زندگی بھر ان کا کوئی حادثہ نہیں ہوا. اللہ نے حادثے سے ان کی حفاظت فرما لی. اس لیے بسم اللہ جب انسان پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کپڑے اتارنا چاہے, جیسے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں, نہانا ہوتا ہے, تو کپڑے اتارنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اگر وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کے گرد ایک دیوار بنا دیتی ہے. جیسے قناعت آ جاتی ہے نا تو بندہ دوسروں سے اجل ہو جاتا ہے, تو بسم اللہ پڑھنے سے ایک قناعت سی بن جاتی ہے اور اس کو جن شیاطین نہیں دیکھ سکتے, کوئی نہیں دیکھ سکتا, تو وہ ان کے ڈر یعنی شر سے محفوظ رہتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی جن کا اثر ہو گیا, بھئی ہونا تو تھا ہی صحیح, آپ نے کپڑے بدلے بسم اللہ پڑھی نہیں. اگر قریب کوئی جن ہوگا تو اس کو غصہ آیا ہوگا کہ میرے سامنے کیوں یہ کپڑے ننگا ہو رہا ہے, تو اس نے تمہیں نقصان پہنچا دیا. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر دکھ درد سے بچنے کا عمل بتا دیا. وہ ہمارے محسن حقیقی ہیں. باتیں نظر آتی ہیں سادہ سی اور چھوٹی سی, لیکن اگر ہم ان کو اپنا لیں تو بڑی بڑی مصیبتوں سے ہم بچ سکتے ہیں. چنانچہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لے. دعا ہے بسم اللہ جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس نے یہ دعا پہلے پڑھ لی اور پھر بیوی کو ہاتھ لگایا تو اب اگر حمل ٹھہر گیا تو اس حمل میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا,
لہذا وہ بچہ فطری طور پہ نیک ہوگا، بچپن سے نیک ہوگا۔ اب کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جن کو اس دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، کبھی پڑھی نہیں ہے۔ جب دعا ہی نہیں پڑھی تو پھر اس عمل میں شیطان بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور جس کی گھٹی میں شیطان شامل ہو گیا پھر وہ بچہ تو پیدائشی طور پہ شیطان ہوگا۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے؟ ہم نے بھی تو اپنے رب کی بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں آج بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشیزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو چراغوں کو بند کر دیا کرو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آج دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں دن رات گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت انس نے ہم اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہدایت دی گئی اور تمہاری طرف سے شر کی کفایت کی گئی اور تمہیں مصائب سے بچا لیا گیا۔ یعنی اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں